بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات گئے ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی اشرفیوں کی بھری تھیلی امیر المؤمنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، میں اتنے 100 میل دور فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا، میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوارد عرض کرتا ہے، یا امیر المؤمنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگو، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی تو لے لو، لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان اور خوشحالی تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا مسافر بلا خوف و خطر سفر کرتا رہا اور اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ملا، اور حکمران ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا۔ نصف شب سائل کے دروازہ بجانے پر کسی نوکردار نے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، بلکہ حکمران خود بستر سے بیدار ہوا اور آنے والے کو خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ پاکیزہ سیرت اور راست روی و پاک و دامنی کے باعث مورخین کے ہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 61 ہجری مدینہ منورہ میں جنم لیا۔ ننہال فاروقی خاندان سے متعلق تھا۔ جوار روضہ اقدس کے باعث جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ و تابعین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی تربیت میں کمی نہ ہونے دی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے باعث جماعت میں غیر حاضری ہوئی تو سخت گیر باپ نے غفوان شباب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شباب نہایت ہی نفاست و خوش پوشاکی میں گزارا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے شاہانہ طور و طریقے خاص رہے۔ عطریات اور خوشبویات اور لباس و پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نام کے باوجود نہ صرف یہ کہ کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنری بھی آپ کے حصے میں آئی۔ 706 ہجری تا 713 ہجری تک کم و بیش 6 سالہ اس دور میں مسجد نبوی کی تعمیر نو آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہلیان مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظامی و عدالتی اختیارات بھی تھے۔ در حقیقت آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشیر مقرر کیا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ 718 ہجری میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی۔ بند وصیت پر شاہی عمائدین سلطنت و اراکین خاندان خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا پایا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان نے اظہار ناپسندیدگی کیا، لیکن شاہی چوبداروں نے زبردستی بیعت لی، اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا، جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا۔
جسے تاریخ نے سنہری حروف سے تحریر کیا ہے۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکل ہی تبدیل ہو گئی اور نفاست و خوش لباسی ساری کی ساری فکر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آگے کو چلا تو اسے ہٹا دیا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ترکے پر کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمران کی ساری جائیداد و نقد بیت مال جمع کرا دیے۔ اہل بیت نبوی کی محبت و عقیدت میں باغ فدق جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا اور آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اس کے اصل ورثہ خاندان بنو ہاشم کو لوٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنو امیہ نے آل علی کی جن میں جائیدادوں کو زبردستی اپنی تحویل میں لے رکھا تھا انہیں واگزار کرایا اور ان کے اصل مالکان کو لوٹا دیا، اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھی انہیں اپنی خلافت کے روز اول سے بند کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاندانی اور نجی زندگی بھی مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی اور خلفائے بنو امیہ کے بجائے خلفائے راشدین کے شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر و جواہرات و زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور متمدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ و ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کی خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھیں، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفائے ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال میں خلیفہ کے ذاتی تصرف کو کلیتاً ختم کر دیا اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات و تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عام اعلان کرا دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد زبردستی غصب کر رکھی ہے تو وہ اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت تک نو مسلموں سے بھی اس لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا کہ وہ جزیہ کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ بھی رایہ پر ناجائز لگان ختم کر دیے گئے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں فوری طور پر ریاست کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی، جسے آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے پورا کیا، جبکہ دور رس نتائج بہت جلد نمودار ہونے لگے اور عوام میں خوشحالی عام ہو گئی، اور صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے اور لینے والا نہیں ملتا تھا۔ بھلائی عامہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ سرائیں بنائیں اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوبصورتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں بھی راجہ داہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تدوین و تحریر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے حکم سے شروع کی گئی تھی، جو آپ کا لازوال علمی کا کارنامہ ہے۔ آپ نے اس وقت کے علماء کو خط لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسناد طویل ہوتی جا رہی ہیں اور علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹتا چلا جا رہا ہے، بس تم اس کو تحریر کر لو۔ امیر المومنین کے اس خط کے بعد سے احادیث کی کتابت کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو بعد میں ایک زمانہ کے اندر ایک بہت بڑے فن اور پھر قانون اسلامی و فقہ و شریعت کی بنیاد بنا۔ دشمنوں نے سر اٹھایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیر منش حکمران ہیں،
اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المومنین نے اپنے سپہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ موڑ ڈالا۔ دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی رایا اور سگی اولاد پر بے حد شفیق و مہربان تھا، اتنا زیادہ کہ انہیں دوزخ کی آگ کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ ایک بار اپنی چہیتی بیٹی آمنہ کو بلایا۔ وہ محض اس لیے باپ کے سامنے نہ آ سکی کہ اس وقت اس کے پاس مناسب ستر پوش کپڑے موجود نہ تھے، جو بعد میں اس کی خالہ نے اسے خرید کر فراہم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح کا تحفہ یا ہدیہ بھی قبول نہ کرتے تھے۔ ایک بار سیبوں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، دیکھ کر بہت تعریف کی لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سائل نے کہا کہ تحفہ قبول کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر جواب دیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ تھا، مگر میرے لیے رشوت ہے۔ کم و بیش 2.5 سالہ اقتدار خلافت راشدہ خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا، اور ان کی عیش و عشرت اور چیرہ و دستیاں مان پڑ چکی تھیں۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المومنین کو زہر دے دیا گیا۔ معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے آزاد کر کے حکم دیا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ کہ مبادا کوئی اسے قتل کر دے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آخر وقت میں ان کے پاس لائی گئی تو وہ اسے دیکھ کر رو پڑے تھے، بچے بھی رو رہے تھے کہ یہ رونے کی بات ہی تھی۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت قریب آیا تو ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس بیٹھے تھے۔ خلیفہ نے ان دونوں سے درخواست کی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس کوئی مخلوق بڑی کثرت سے جمع ہو رہی ہے، وہ نہ جن ہے اور نہ انسان، اللہ تعالیٰ ہی جانے یہ کون لوگ تھے، خدا بزرگ و برتر کے فرشتے یا خدا کی کوئی اور غیر مرئی مخلوق تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آخری وقت میں ان کے پاس آن جمع ہوئی تھی۔ مسلمہ اور ان کی بیوی فاطمہ نے ان کی خواہش کی تکمیل کی، ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں انہیں آواز آئی، کوئی پڑھ رہا تھا، پھر یہ آواز بند ہو گئی۔ فاطمہ، مسلمہ اور دوسرے تیماردار حضرت عمر کے کمرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا اس وقت کی اسلامی دنیا کے یہ سب سے بڑے انسان، یہ خلیفہ خامس، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے سچے جانشین اور اسلامی نظام حیات کو حیات تازہ بخشنے والے امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے جا ملے تھے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، 101 ہجری تھا جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں 5 یا 10 دن باقی تھے اور اس وقت ان کی عمر 29 سال 1 مہینہ یا 40 سال 1 مہینہ تھی۔ 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے۔ ان کی وفات ایک عالم کی وفات تھی۔ پوری دنیا اسلام میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ شام ہی نہیں، مصر، عراق، ایران و حجاز، جہاں جہاں ان کی موت کی خبر پہنچی، ہر جگہ صف ماتم بچھ گئی۔ حتیٰ کہ شاہ روم نے جو عیسائی تھا ان کا ماتم کیا، تخت چھوڑ کر چٹائی پر آن بیٹھا اور زار و کتار رویا کہ ایک صالح مسلمان ہمسائے بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی شہادت کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے ترکا میں کل 17 دینار چھوڑے، جو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آدھی سلطنت سے زیادہ دنیا کا بادشاہ اور ترکا میں صرف 17 دینار، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک جن حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہو، وہ کبھی بھی ظلم و ستم کا راستہ نہیں اپناتے اور نہ ہی ملکی خزانے سے اپنا گھر بھرتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف خدمت خلق کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔